أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ईमान वालों, तुम्हें हलाल नहीं है कि तुम मीरास में औरतों को ज़बरदस्ती ले लो। वला तअदुलूहुन्न लितज़हबू बिबअद मा आतैतुमूहुन्न, और रोके न रखो उनको इस वास्ते कि तुम उनसे कुछ अपना दिया हुआ माल ले लो। इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि वो सरीह बेहयाई का कोई काम करें। वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, और उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन्न, फिर अगर वो तुमको न भाएँ, पसंद न आए, फ़असा अन तकरहू शैआ, शायद तुमको पसंद ना आए एक चीज़। वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, और अल्लाह ने रखी हो उसमें बहुत सी खूबी। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम बदलना चाहो एक औरत की जगह दूसरी औरत। वआतैतुम इहदाहुन्न क़िंतारन, और दे चुके हो एक को तुम बहुत सारा माल। फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ, तो मत फेर लो उसमें से कुछ। अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना, क्या लेना चाहते हो तुम उसको नाहक और सरीह गुनाह से। वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और क्यों कर उसको ले सकते हो जहाँ हालांकि पहुँच चुका है तुम में का एक दूसरे तक, और वो औरतें तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं।
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے اور غصے کا، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ وبنات الاخت، تمہاری بھانجیاں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری رضاعی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضاعی بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور ان بچیوں کی اور وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو تمہاری ان عورتوں نے جنا جن سے تم نے صحبت کی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں یعنی تمہاری بہویں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اس بات سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں رکھو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو چکا پہلے ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بہت سی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے عرب میں، تو اس موقع پر بہت ساری برائیاں معاشرے میں پائی جاتی تھیں، عورتوں کے حقوق کو لے کر کے بہت ساری بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں، عورتوں پر بہت سارا ظلم ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ لوگ جس طریقے سے اپنے بڑوں سے وراثت میں مال کو حاصل کرتے تھے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی وراثت کا حصہ سمجھ لیتے تھے، وراثت کے حصے کے طور پر عورتوں کو بھی استعمال کرتے تھے، اور جس طریقے سے مال پر قبضہ کر لیتے تھے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ مثلا باپ کا انتقال ہوا، باپ کے بعد باپ کی متعدد بیویاں ہیں، کئی بیویاں ہیں، تو باپ کے ترکے میں جو کچھ پیسہ ملا ہے، جو کچھ مال ملا ہے، اسے بھی خود رکھ لیتے تھے، اور باپ کی جو بیویاں ہیں ان کی ماں کے علاوہ ان سے بھی نکاح کر لیتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے ان کا حق دے کر بھیجتے نہیں تھے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ نکاح کر کے کسی بھی جگہ ان کی اپنی زندگی گزار لیں۔ یا پھر ایک کام یہ کرتے تھے کہ باپ کے انتقال کے بعد عورت ان کے ہاتھ میں آئی تو ان کو ان کے مرضی کے مطابق نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، نکاح تو کرنے دیتے تھے لیکن اپنی چاہت کے مطابق نکاح کرنے دیتے تھے، اور اسی طرح عورتوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے تھے۔ اور ایک برائی اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی پائی جاتی ہے، کہ کسی عورت کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے، عورت پسند نہیں ہے تو اسے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ اسے طلاق دیے بغیر ایسے ہی چھوڑے رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود مجبور ہو کر کچھ پیسے دے کر چلے جائے، خود سے مجبور ہو اور وہ یہ کہے کہ آپ نے جو مجھے مہر دیا ہے میں اس مہر کو واپس کرتی ہوں،
یا جو مہر آپ مجھے دینا ہے جو حق ہے میں اسے اپنے حق کو معاف کرتی ہوں، اس طریقے سے وہ خود کہہ کر کے چلے جائے۔ یہ چیز جاہلیت میں بھی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ معاشرے میں آج بھی بہت سارے ایسے ظالم بیٹھے ہیں جو عورتوں کو سیدھے طریقے پر خود اختیار کر کے خود رکھتے بھی نہیں ہیں اپنے نکاح میں، اور ان کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں، ان کو ایسے ہی اپنے نکاح میں ایسے ہی رکھتے ہیں تاکہ وہ خود مجبور ہو کر کے چلے جائیں۔ تو یہ چند چیزیں ہوا کرتی تھیں جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، حلال نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے وہ عورتیں جو مرد کے لیے حرام ہیں ان کی ایک لمبی فہرست گرائی ہے جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ پہلے اس آیت کو حل کر لیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تم عورتوں کو نہ چاہتے ہوئے ان کا وارث تم نہیں بن سکتے ہو۔ کسی تمہارے بڑوں میں سے کسی کا انتقال ہوا، اس عورت کو اپنے ہاں اس کے چاہے بغیر اسے اپنے ہاں ایسا ہی رکھ لینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، اور تم ان کو روکے نہ رکھو تاکہ وہ جو تم نے ان کو مہر دیا ہے اسے لے کر کے وہ چلے جائیں، وہ جائے بغیر تمہارے پاس ہی رہ جائیں، اس کے لیے تم ان کو چھوڑے بغیر رہے، ایسا نہ ہو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، ہاں دو صورتیں ایسی ہیں جس میں آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کسی کی بیوی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ خود چلی جائے، اس لیے کہ اس عورت نے خدا نخواستہ کسی مرد سے تعلق قائم کر لیا، یا بہت ہی بد زبان ہے، شوہر کو خوب گالیاں دیتی ہے، شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، شوہر کو یہ خود ستاتی ہے۔ تکلیف عورت کی طرف سے ہے، تکلیف مرد کی طرف سے نہیں۔ پہلی جو صورت ہے قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ آدمی یہ نہیں چاہتا ہے، مرد یہ نہیں چاہتا ہے کہ فلاں عورت کو اپنے ساتھ رکھے، وہ پسند نہیں ہے اسے، اب وہ اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ جب تم اپنے نکاح میں کسی عورت کو نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اسے کیا کرو، خوشی کے ساتھ رخصت کر دو، یہ طریقہ اصل ہے۔ ایک بات یہ ہو کہ ادھر طرف سے پریشانی ہے، عورت کی طرف سے پریشانی ہے، دو میں سے ایک پریشانی، یا تو یہ ہے کہ وہ بد زبان ہے، تکلیف دیتی ہے اپنی زبان سے شوہر کو، یا ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق کسی غیر مرد سے ہے۔ تب تو عورت، کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی عورت کسی غیر مرد سے، اس کے کسی دوسرے غیر مرد کے لنک میں رہے، تعلق میں رہے۔ اب ایسی صورت میں اگر مرد یہ چاہے کہ اس عورت کو میں اپنے نکاح میں بھی نہیں رکھوں گا، اور یہ جانا چاہے، میں طلاق بھی نہیں دوں گا، جانا چاہے تو یہ خود چلی جائے، اور جو کچھ دے کر سزا کے طور پر وہ کچھ دینا چاہے تو دے کر کے چلی جائے، لیکن اس موقع پر بھی تمہاری طرف سے جو تمہارے اوپر جو مہر واجب ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ مہر ہمارا جو حق ہے اسے ہمیں ادا کر کے ہی جانا پڑے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنا۔ آپ کے نکاح میں کوئی عورت ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی اہلیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ آدمی گھر والی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مؤمن بندہ کسی مؤمن بندی سے نفرت نہ کرے، کوئی مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ
اگر تمہیں اس کی کوئی عادت پسند نہیں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی رکھی ہو جو تمہیں پسند آئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت چہرے مہرے سے ہی پسند آئے۔ عورت کے پاس صرف اللہ نے چہرہ اور اس کا بدن ہی نہیں رکھا ہے، اس کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ اچھے اخلاق والی ہو سکتی ہے، وہ تمہارے حق میں فیوچر میں بہتر ہو سکتی ہے، وہ تمہارے لیے خدمت گزار ہو سکتی ہے، وہ تمہاری اولاد کو اچھی طریقے سے تربیت کرنے والی ہو سکتی ہے، وہ تمہارے دوسرے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی ہو سکتی ہے، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مومن بندہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے نزدیک تیرے نزدیک اس کی کوئی چیز پسند نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری چیز تجھے پسند آ جائے، تیرے پسند کی دوسری چیزیں اس کے اندر موجود ہو۔ جو پسند کی چیزیں اس عورت کے اندر، تیری بیوی کے اندر پسند کی چیزیں ہیں، اس پر غور کرتے ہوئے، اسے اختیار کرتے ہوئے، جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اس کی شکل پسند نہیں ہے، یا اس کی شکل جیسی پہلی تھی اس بعد میں بدل گئی۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت کوشش کر کے لڑکی تلاش کرتے ہیں، فوٹو بھیجے جاتے ہیں، لڑکیاں اپنے پسند کی کر کے لاتے ہیں، بعد میں گھر میں شادی ہونے کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے، اولاد ہونے کے بعد اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، کوئی طبیعت خراب ہوئی اس کی وجہ سے اس کا پورا بدن ڈھل جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف عورت کا چہرہ مہرہ ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے لیے دیکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ، فرمایا اِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا آدمی وہ ہے جو احسنکم اخلاقا، جو جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربان ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے اور دیگر دارمی نے اور مشکات میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ آدمی گلی میں، محلے میں، اپنے حلقے میں، اپنے شہر میں، ہر جگہ آدمی اچھا نام کما سکتا ہے، بہت آسانی سے نام لے سکتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں مولانا صاحب بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، بڑی ان کے اندر سخاوت ہے، دریا دلی ہے، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں، پوری دنیا تعریف کر سکتی ہے آپ کی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کو معیار قرار نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے محلے کے لوگ جس آدمی کو اچھا کہیں وہ اچھا آدمی ہے، بستی کے لوگ جس آدمی کو اچھا کہیں وہ اچھا آدمی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا آدمیوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو اس کے گھر والے یہ کہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ آدمی باہر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، باہر بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہنسمکھ ہوتے ہیں، خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، سب نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے پاس، ان کے والدین کے پاس، ان کے بھائی بہنوں کے پاس، ان کی بیوی کے پاس ان کی کوئی اخلاقی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی بھی ہیں، اپنے انداز میں فرماتے تھے حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، باہر میں بہت اچھے بھی ہیں، لیکن گھر جا رہے ہیں تو بیوی پہ غصہ ہو رہے ہیں، کہیں برتن پٹک رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیارکم لأہلہ، خیرکم لأہلہ،
تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آدمی ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بس اتنا ہی نہیں فرمایا، بلکہ آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، بھائی میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں، یعنی مجھے دیکھو۔ آپ نے اپنا اسوہ پیش کیا، اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا، آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا کہ میں گفتار کا غازی نہیں ہوں، کردار کا بھی غازی ہوں۔ میں صرف بولتا نہیں ہوں تم لوگوں کو کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا پیش آؤ، بلکہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ چنانچہ امہات المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے آسمان کے مناظر پہلی مرتبہ دیکھے تھے تو آپ بہت پریشان ہو گئے تھے، آپ کو اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا تھا اور بخار چڑھ گیا تھا آپ پر۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جا کر کے آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھے بخار ہو گیا ہے اور میں اپنے آپ کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو آپ کے اخلاق کی تعریف کر کے تسلی دی، نہیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، انہیں تسلی دی، آپ بہت سارے لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر دیں گے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تم کیا پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھو اور جتنی باتیں قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنے والے رسول اللہ ہیں۔ قرآن آپ علیہ السلام کا سراپا اخلاق ہے، آپ سراپا قرآن ہیں۔ قرآن میں جتنی باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ سب آپ کرنے والے ہیں، اور جتنی باتوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ان سب باتوں سے رکنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، خود جانور کا دودھ دوہ لیتے تھے، کپڑے کی صفائی کر لیتے تھے، کبھی کوئی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو اسے درست فرما لیتے تھے، گھر والوں کے کام میں تعاون کرنے والے تھے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے بڑی اچھی تعلیمات ارشاد فرمائی حسن معاشرت کو لے کر کے، گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کبھی باہر سے آپ تشریف لائے ہیں، سفر میں گئے ہیں، واپس آئے ہیں، سیدھا گھر نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد پہنچتے تھے، مسجد میں جا کر کے ٹھہر کر گھر والوں کو انفارم کر دیتے تھے کہ میں سفر سے آ چکا ہوں، تاکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی باہر سے آئے تو ایک دم سے گھر میں داخل نہ ہو، کاہے کے لیے؟ تاکہ گھر کی مستورات جو عام طریقے سے رہتی ہیں ویسی نہ رہیں، بلکہ تمہارے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچانک سے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر کی مستورات کو کسی ایسی حالت میں پاتا ہے جس حالت میں دیکھنا وہ پسند نہیں کرتا ہے، اور جب ایسی حالت میں دیکھ لیتا ہے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت آپس کی دوریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہیں روک لگایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے داخلے کی، اپنے آنے کی اطلاع بیفور کر دو، اگر بیفور کر دیں گے تو وہ الرٹ ہو جائیں گی، وہ ایسی حالت میں رہیں گی جس کی وجہ سے تمہارا ذہن ان کے سلسلے میں خراب نہیں ہوگا، تم ان کے سلسلے میں مطمئن رہو گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے کبھی میاں بیوی کے اختلاف کو برداشت نہیں فرمایا اور پسند نہیں فرمایا، اور کسی بھی مسئلے میں ان میں انوالوڈ ہونے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کا آپس میں اختلاف ہوا، ان میں آپس میں ناراضگیاں ہوئیں، لیکن کبھی آپ نے حضرت فاطمہ کا سپورٹ نہیں لیا، آپ نے دونوں میں صلح کرائی، آپ نے دونوں کو ملانے کی کوشش کی، لیکن اپنی بچی کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت علی کو برا نہیں فرمایا۔ تو یہ حسن معاشرت
آپ علیہ السلام نے امت کو سکھلائی۔ تو فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس ناپسندیدہ چیز میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوبیاں رکھے ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ہاں اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا کہ اس عورت کو طلاق دے کر کے دوسری عورت کو لانا ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اسے مہر دے دیا ہے تو ان میں سے اس مہر کو واپس نہیں لینا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو تم ناپسند بھی کرتے ہو اور پھر اس سے پیسے بھی لے لیتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر تم نے الزام لگایا ہے وہ بدچلن ہے، اور اس پر تم نے الزام لگایا ہے وہ بدخلق ہے، اب اس سے تم پیسے بھی لے کر کے رکھ لو گے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ تم کیسے لے سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے درمیان میں ایک تعلق رہ چکا ہے، تمہارے درمیان میں تنہائیاں رہ چکی ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، ان سب باتوں کے باوجود لڑائی ہو کر کے تم جدا ہو رہے ہو، تو سارے احسانات کو، پرانے احسانات کو فراموش کر کے، بھول کر، سب کو ختم کر کے پیسے بھی لے لو گے، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو جاہلیت میں ہوتی تھیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کو بیان فرمایا، یعنی باپ کی بیوی سے نکاح کر لینا، ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ابو قیس نام کا ایک آدمی، اس کا انتقال ہوا، وہ گزرا، اس کے انتقال کے بعد، ابو قیس نامی آدمی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی، اس کی جو دوسری بیوی تھی، اس سے نکاح کے لیے ابو قیس کے لڑکے نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کے لیے ابو قیس کے بیٹے نے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے ویسے ہی نکاح کر لوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کروں گی۔ چنانچہ وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور آپ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے جاہلیت میں وہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، مرد کے لیے جو رشتے حرام ہیں اس کی ایک فہرست گرائی ہے۔ اس میں دو طریقے کے ہیں، یہ ایک ہے محرمات ابدیہ، ایسی حرام اور ایسی عورتیں جو ہمیشہ کے لیے کسی انسان پر حرام ہیں، جسے محرمات ابدیہ کہتے ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو حرام تو ہیں فی الوقت، بعد میں وہ کبھی حلال ہو سکتی ہیں، یہ قسم وہ بھی ہے۔ محرمات ابدیہ کی تین قسمیں ہیں، یہ محرمات بالنسب، یعنی محرمات نسبیہ، دوسرے محرمات رضاعیہ، تیسرے محرمات شہریہ، تین قسمیں ہیں محرمات ابدیہ کی۔ یہ ایک قسم محرمات نسبیہ، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہونا، بیٹی یعنی عورت کا ماں ہونا یا دادی ہونا، نانی ہونا، جو بھی رشتے کی وجہ سے، نسبی رشتے کی وجہ سے جو بھی عورت رشتہ دار ہوتی ہے، خاص رشتہ دار ہوتی ہے، باپ کی خاص بہن ہے، ماں کی خاص بہن ہے، ماں کی خاص ماں ہے، یا اپنی بیٹی ہے، نواسی ہے، یہ محرمات ابدیہ میں آئے گی، ان سے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح محرمات رضاعیہ، یعنی کسی ایک عورت کا دو آدمیوں نے، ایک مرد ایک بچے اور بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، تو یہ آپس میں بھائی بہن ہو جائیں گے، رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے۔ آج کے زمانے میں اس کا تصور نہیں ہے، آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے
کہ یہاں بھی ہمارے علاقے میں بھی باقاعدہ ایک عورتیں ایک دوسرے کو باقاعدہ جب بچوں کو جب ماں کا دودھ نہیں ہوتا تھا تو دوسری عورتیں پلایا کرتی تھی، اس موقع پر رضاعی بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں تقریباً چیزیں ختم سی ہو گئی، ہمارے علاقے میں ہو سکتا ہے کسی دوسرے علاقے میں ہو۔ تو اگر رضاعی رشتہ ہے، دودھ شریک خاص بہن ہے یا دودھ شریک رشتے کی بہن ہے، تو اس سے بھی خاص بہن ہے، یا ایسا رشتہ ہے جس طریقے کا رشتہ نسب میں حرام ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا، حرم من النسب حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب، جتنی چیزیں نسب میں حرام ہیں وہ سب چیزیں رضاعت میں بھی حرام ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سسرالی رشتے کے اعتبار سے حرام ہونا، مثلا اپنی بیوی کی اولاد ہونا، ایسی آدمی کی بیوی ہے، کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کی بیٹی الگ ہے، دوسرے شوہر سے اس کی بیٹی ہے، تو اب اس بچی سے اس کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ مرد اس عورت سے مل چکا ہو، اگر نہیں ملا ہے صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی تو پھر اس بچی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے کہ اپنی بہوؤں سے نکاح کرنا، خاص سگی بہو ہے یا رضاعی بہو ہے، اس سے بھی بیٹے کے انتقال کے بعد حقیقی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں دوسرے انداز کی ہے، منہ بولی بہو ہے، منہ بولے بیٹے کی بہو ہے، خاص بہو نہیں ہے، تو اس سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو اب تفصیل ترجمے میں تفصیل سامنے آ جائے گی۔ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ وبنات الاخت اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری رضائی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری وہ بیٹیاں اور وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں کی پرورش میں ہیں، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کر لی، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اور اگر تمہاری ان سے صحبت نہیں ہوئی، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی جو تمہاری پشت سے ہیں، تمہارے خاص بیٹوں کی عورتیں یعنی تمہاری خاص بہویں۔ آگے ایک اور چیز ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور دو بہنوں کو ایک ہی آدمی کا دو بہنوں کے نکاح میں، دو بہنوں کا ایک ہی مرد کے نکاح میں رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی ایک مرد دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے، ایک مرد کی دو ایسی دو بہنیں جو خاص بہنیں ہیں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہے، جمع بین الاختین کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ جائز نہیں ہے اس آیت سے، ویسے ہی ایک اور چیز بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنے نکاح میں بیک وقت پھوپھی کو اور بھتیجی کو رکھے اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو رکھے، یعنی پہلے سے خالہ نکاح میں ہے بعد میں اس کی سگی بھانجی سے بھی اس نے نکاح کر لیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ایک چیز ہے محرمات ابدیہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ بعد میں وہ حلال ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے، ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے تو وہ عورت دوسرے مرد کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہی عورت دو آدمیوں کے نکاح میں نہیں ہو سکتی ہے، البتہ اگر اس کا شوہر انتقال ہو جائے تو پھر یہ عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا ما قد سلف، جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہو گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جو گزشتہ زمانے میں جو کچھ ہوا اللہ معاف کریں گے، لیکن اب تمہارے علم میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، اب تمہارے لیے یہ سب کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا ان آیات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔